من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فقد قال الله سبحانه وتعالى بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قابل عزت واجب الاحترام معزز سامعین حضرات، آپ جانتے ہیں کہ رمضان مبارک کا مقدس بابرکت رحمتوں سے پر عظیم الشان مہینہ اپنے اختتام کو جا رہا ہے، اور اسی میں ہی آپ حضرات نے مسجد حاضہ میں قرآن حکیم کو مکمل سنا ہے۔ حفاظ کرام نے قرآن مجید سنایا ہے۔ اس کتاب کے حوالے سے چند گزارشات کا مجھے حکم ملا ہے۔ یقین جانیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عظمت قرآن کا مقام شان سمجھنے کے لیے کسی اہل علم اچھے مفسر کا انتخاب ہونا چاہیے تھا۔ مجھ جیسے طالب علم کم علم کو اتنا بڑا اعزاز دیا گیا ہے کہ میں قرآن حکیم کی عظمت و شان بیان کروں۔ یقیناً میں اپنے لیے یہ اعزاز سمجھتا ہوں۔ چند باتیں آپ کے سامنے ہیں، کچھ میٹھی باتیں ہیں، کچھ کڑوی باتیں ہیں، مگر کڑوی باتوں کو بھی میٹھے انداز میں بیان کروں گا تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اس مسجد میں کتنے کھڑے تھے قرآن کو سننے کے لیے، اور ایک ہی حدیث ہماری نجات کے لیے کافی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے بھی رمضان مبارک کا قیام کیا ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ جو قیام کیا گیا ہے
آیا ہم نے یہ قرآن سنا ہے، ہم نے سمجھا ہے کہ یہ کتاب کیا دعوت دیتا ہے، اس کے اندر کیا کیا احکام آئے ہیں، یہ زندگی کے حوالے سے ہمیں کیا سمجھانا چاہتا ہے، آپ کا دوست کون ہے، آپ کا دشمن کون ہے، سچا کھرا اور حق کا راستہ کون سا ہے، باطل کیا ہے، اس کا راستہ کون سا ہے، کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے، دنیا میں رہ کر زندگی کس انداز سے گزاری جائے، نماز کو قائم کرنا ہے، زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے، بیت اللہ کا حج کرنا ہے، میدان میں جہاد کرنا ہے، ساری باتیں کیا کیا نہیں سکھاتا، کیا کیا نہیں سمجھاتا۔ افسوس ہے کہ ہم اس طوطے مینا کی طرح صرف جو باتیں رٹی گئی ہیں اس باتوں کو رٹ رہے ہیں۔ اگر طوطے کو کہا جائے حلوہ کھائیں گے، وہ کہے گا کھاؤں گا، مگر طوطے کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ حلوہ ہے کیا، وہ چیز کیا ہے جو بتائی گئی ہے، بس وہ رٹائی گئی ہے۔ ہم ساری زندگی وہ رٹے لگا رہے ہیں۔ نمبر 2، دل دکھتا ہے، درد آتا ہے سینے میں کہ کفار اس قرآن حکیم، اس کتاب عظیم کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ ہم روڈوں پر آ جاتے ہیں، احتجاج ہوتے ہیں، عظمت قرآن، مقام قرآن، اس کتاب کی شان کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے۔ کبھی سوچا کہ ہم نے اس کتاب کے ساتھ کیا تعلق لگایا ہے، ہم نے اس کتاب کے ساتھ کیا معاملات کر رکھے ہیں، ہم نے اس کتاب کو کاغذوں کے ٹکڑوں پر لکھا، نہ جانے کس کس جگہوں پر باندھا، عورتوں کے ان مخصوصہ جگہوں پر باندھا گیا۔ یہ کتاب جس کو ٹکڑوں پر لکھ کر کمر پر باندھا گیا، گردن میں لٹکایا گیا، اس کتاب کو لکھ کر پلیٹوں پر لوگوں کو پلایا گیا، اس کتاب کو لکھ کر دیواروں پر خالص جن اور بھوتوں کو بھگانے کے لیے لگایا گیا۔ یہ کتاب اپنی بچی کے سر پر ایسے اٹھا کر اسے گھر سے رخصت تو کیا گیا، مگر اس بچی کے سینے میں یہ کتاب مزین نہیں ہوا کہ جو بچہ اس کے گود میں آئے گا، یہاں اسی مہد سے تعلیم کا سلسلہ شروع ہونا ہے۔ اس عورت نے، اس بچی نے قرآن نہیں سیکھا، قرآن اس کے اوپر سایہ تو بنایا گیا مگر اس سے اپنا تعلق جوڑا نہ گیا۔ اس کتاب کو قسمیں اٹھانے کے لیے ہم نے رکھا، عدالتوں میں ہاتھ رکھ کر بات کرانے کے لیے اس کو ہم نے رکھا، اونچی جگہوں پر ہم نے رکھا تاکہ کسی کا ہاتھ نہ پہنچے، اس کو اٹھا کر کوئی پڑھ نہ لے، کوئی سمجھ نہ جائے۔ اس کتاب کے ساتھ ہم نے کیا حشر کیا ہے ہم مسلمان، وضع میں ہے نصارہ، تمدن میں ہنود، یہ ہے مسلمان جسے دیکھ کر شرمائے یہود کہ ایسی کتاب جو عظمت سے بھری ہوئی تھی، زندگیوں کو تبدیل کرنے کے لیے آئی۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بابرکت ذات اس اللہ کی ہے، نزل الفرقان، جس نے اس فرقان کو نازل کیا۔ یہ فرقان کیا ہے؟ یہ فرق کرنے والی کتاب ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، اس کی تمیز کرنے والی یہ کتاب تھی۔ اس کو ہم نے اس انداز سے نہیں پڑھا کہ ہماری زندگی اس کے موافق اور مطابقت آ جائے، ہماری زندگی سنور جائے۔ ہم اس سائنسدان سے بھی گئے، اس انگریز سے بھی گئے جس نے ایک چھوٹا سا آلہ، یہ موبائل فون تو بنایا، مگر اس ڈبے میں ایک چھوٹی سی کتاب بھی دے دی جو اس کو چلانے کے لیے آپ کے لیے کافی۔ آج میں اور آپ اس کتاب کو تو نہیں پڑھتے مگر اس چلانے میں کتنے ایکسپرٹ ہو گئے۔ یہ کتاب اس اہمیت کے بھی لائق نہ رہی کہ اس کو پڑھنے کے ایکسپرٹ ہو جائیں، سمجھنے کے ایکسپرٹ ہو جائیں، اس کتاب کو لے کر دنیا کے اندر حاکم بنے،
اس کتاب کو لے کر اسلامی قانون نافذ ہو، ہم نہیں سمجھے۔ یہ وہ کتاب ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اس کتاب کی بدولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کتاب کی بدولت اللہ ان قوموں کو عرفہ کرتا ہے، اعلیٰ کرتا ہے، مقام شان بلندیوں پر پہنچا دیتا ہے، اور اس کتاب کی بدولت اللہ ان قوموں کو رسوا کر دیتا ہے، پستیوں میں ڈال دیتا ہے، وہ ذلیل خوار بن جاتی ہے، جس طرح آج مسلمان بنے ہوئے ہیں۔ سمجھے نہیں، سیکھے نہیں، اس سے تعلق جوڑا نہیں۔ یہ تو کتاب عام کتاب نہیں ہے، دنیا میں کئی کتابیں، ایک کتاب مجھے بتاؤ، نام تو لو، جو آپ بغیر سمجھے پڑھتے ہو۔ ایک کتاب کا نام لے لو، اور کو چھوڑو، سائنس کی کتاب لے لو، میتھمیٹکس کی لے لو، بایولوجی کو اٹھا لو، زولاجی لے لو، باٹنی لے لو، مارفالوجی، فزیالوجی، ایناٹامی، ٹیکسانومی، ایکالوجی، ایمبریولوجی، یہ ساری کتابیں آپ اٹھاؤ، جب تلک کے ان کے فارمولے جتنے بھی ہیں آپ سمجھو گے نہیں، آگے نہیں جا سکتے۔ مگر یہ کتاب ایسی کتاب تھی جو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، نہ شک ہے نہ شبہ ہے، شکوک اور شبہات سے جو کتاب پاک تھی ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ پھر یہ احتجاج کس کام کے؟ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو یہ کام کر لیا۔ اے مسلمان، تو نے کیا کیا؟ تو نے اس کتاب سے کیا تعلق جوڑا؟ تیرا انداز زندگی کیا تھا؟ دل کے بگاڑ سے ہی بگڑتا ہے آدمی، جس نے اسے سنبھال لیا وہ سنور گیا۔ ہم سنورے نہیں، تبدیلی نہیں آئی زندگی میں، وہ حلاوت نہیں آئی ایمان میں، وہ مٹھاس نہیں ملی عمل میں۔ اسباب کیا بنے کہ ہم نے اس قرآن سے حقیقی تعلق توڑ دیا، اس قرآن سے ہمارا وہ رشتہ نہ جڑا جو جڑنا چاہیے تھا۔ یہ افسوسناک باتیں ہیں، یہ غم والی باتیں ہیں کہ ہمارے میں تبدیلی آنی چاہیے، سمجھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ آج بھی وقت ہے کہ ہم اپنے تعلقات کو قرآن سے مضبوط کر لیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں۔ اور آپ دیکھیں اس کا ایک نام یہ بھی ہے، تنزیل، نازل کردہ، یہ آسمانوں سے نازل کیا گیا ہے۔ جیسے آپ نے سنا کہ یہ آیا بکھرا سا، بن گیا، سنور کر آ گیا، جب آیا تو سمجھایا یہ گیا کہ ایسی کتاب جس کی طرح آپ فاتوا بصورۃ من مثلہ، اس جیسی کوئی صورت بنا کر تو لاؤ، کوئی آیت پیش تو کرو۔ یہ صداقت ہے اس کتاب کی، یہ حق ہے۔ یا ایھا الناس، او لوگو، یہ کتاب تمہارے پاس، انا انزلنا الیک الکتاب للناس بالحق، یہ کتاب حق کے ساتھ آئیے۔ فمن اہتدی فلنفسہ، جو اسے ہدایت لے گا وہ اسی کے لیے، اس کی جان کامیاب، وہ زندگی کامیاب۔ جو اس سے ہدایت لے رہا ہے یہ کیا کہہ رہا ہے، کیا بتا رہا ہے، اس کے پیچھے جا رہا ہے، اسی کو سمجھ رہا ہے، اسی کے مطابق زندگی گزار رہا ہے۔ جن کے ایمان کی مثال میرے پروردگار نے دی ہے اسی کتاب میں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ایسا ایمان لاؤ جیسا انہوں نے لایا۔ یہ کون تھے؟ صحابہ۔ ہدایت یافتہ ہونا ہے، ایسا ایمان لاؤ۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ تعلق کیا تھا؟ تم القرآن و تم العمل، قرآن اتر کر یہ بکھرا ہوا اترا تھا، انہوں نے سمیٹ کر عمل کر کے اس کو پورا کر دیا۔ اب اندازہ لگائیں آج میں نے اور آپ نے کیا سمجھا؟ کوئی ایک آیت تو بتائیں، ایک آیت تو بتائیں جس کو ہم نے سمجھا ہو۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ جو اس قرآن اللہ کی کتاب نازل کردہ اس کے مطابق اپنی زندگی کے فیصلے نہیں کرتا۔ کیا ایک فیصلہ بتاؤ اپنی زندگی کا جو ہم نے اس قرآن سے پوچھ کر کیا ہو، اس کے مطابق موافقت کیا ہو؟ ایک تو بتاؤ۔ یہ احسن الحدیث ہے، اچھی حدیث، اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے اچھی حدیث نازل فرمائی، اللہ نے اس سے اچھی کوئی چیز نہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہتر کام دنیا میں جتنے بھی اچھے کام ہیں ان سب میں سے جو اچھے میں اچھا کام کیا ہے؟
اس کی تعلیم اور تعلم ہے، اس کو پڑھنا اور پڑھانا ہے، اس کو سمجھنا، سیکھنا اور سکھانا ہے۔ کس انداز سے آپ کیلکولیٹر اٹھائیں، حساب کریں، اللہ کی قسم آپ کے کیلکولیٹر دنگ رہ جائیں گے، چپ ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من قرأ حرفا من کتاب اللہ، اس کتاب کا ایک لفظ جو پڑھتا ہے فلہ بالحسنہ، اس کو ایک نیکی ملتی ہے، الحسنہ تو بعشر امثالھا، 10 گنا وہ بڑھ گیا، پھر وہ 700 گنا چلا گیا۔ اب 10 پہ ہی رکھتے ہیں۔ ولا اقول، آپ نے کہا میں نہیں کہتا الف لام میم حرف، یہ الف لام میم جو ہے ایک حرف ہے، میں نہیں کہتا الف حرف لام حرف و میم حرف، الف الگ ہے، لام الگ ہے اور میم الگ ہے، یہ 3 حروف ہیں۔ آپ 10 کو 3 سے کرو، 30 نیکیاں مل گئی آپ کو الف لام میم پڑھنے سے۔ آپ پڑھتے جائیں، نیکیاں سمیٹتے جائیں، پورا قرآن پڑھ لو اور پھر بار بار پڑھو، بار بار پڑھو۔ یہاں یہ حفاظ جو پڑھا رہے ہیں کتنی بار اس کو پڑھتے ہیں، ریپیٹ کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں سنانے کے لیے۔ آپ اندازہ لگاؤ نیکیاں کتنی ملیں گی، اجر کتنا ملے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنکم تؤجرون الیہ، لوگوں اس قرآن کو پڑھو، اس میں تو اجر ہے، اجر۔ آپ نے فرمایا کیسا اجر ہے، کتنا اجر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نہیں کہتا ولا اقول الف لام میم حرف، الف لام میم ایک لفظ نہیں ہے، الف عشر، لام عشر و میم عشر و تلک ثلاثون۔ آپ نے فرمایا الف پر 10 نیکیاں، لام پر 10 نیکیاں اور میم پر 10 نیکیاں و تلک ثلاثون، یہ 30 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ ایک نیکی کے لیے قیامت والے دن انسان پریشان ہوگا، اور یہاں نیکیوں پہ نیکیاں مل رہی ہیں، سمیٹنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ قصور کس کا ہے؟ کافروں کا، یہودیوں کا، قصور ان کا ہے، پڑھا میں نہیں، سمجھا میں نہیں۔ یہ ایسی عظیم کتاب ہے جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، انا عرضنا الامانت، یہ امانت ہے، کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ کس کو دی تھی؟ علی السماوات، یہ آسمانوں پر پیش کی گئی، والارض، زمینوں پہ پیش کی گئی، والجبال، پہاڑوں پر پیش کی گئی۔ فابین ان یحملنها، ساروں نے کیا کہا؟ واشفقن منها، یہ جو وزن ہے، جو امانت ہے، یہ ہمارے اٹھانے سے، ہم اسے اٹھانے سے قاصر ہیں، ہم نہیں اٹھا سکتے۔ آسمان بلندیاں دیکھیں، آسمان کی کشادگی دیکھیں، وسعت دیکھیں، پھر زمین کی کشادگی اور وسعت دیکھیں، پہاڑوں کی مضبوطی اور استقامت دیکھیں۔ اٹھایا نہیں، وہ حملہ الانسان، انسان نے اٹھا لیا۔ انہ کان ظلوما جہولا، یہ ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے۔ مگر یاد رکھیں، اگر یہ سمجھ جائے، اگر یہ اس کو وہ کسی نے کہا ہے قدر گوہر شاہ دانت یا بدانت جوہری، ہیرا جو ہوتا ہے، ہیرا اس کا قدر یا تو بادشاہ کو ہوتا ہے، شاہ کو ہوتا ہے، یا جوہری کو ہوتا ہے، جو ہیرے کو جانتا ہے۔ عام بندے کو کیا پتا ہیرا کیا ہوتا ہے، وہ تو اسے شیشہ سمجھے گا، اور کہیں ایسا بھی ہو کہ اس کو شیشہ سمجھ کر توڑ دیتا ہے۔ یہ تو قدر اسی کو ہوگا جو اسے سمجھتا ہوگا، جس کا تعلق اس سے مضبوط ہوگا، اس کو پتا ہوگا نا۔ تو بات یہ کہ ان ھذا القرآن سبب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن، اس کی مثال ایک رسی کی مثال ہے۔ کیسی رسی؟ رسیاں تو عام ہے نا، ایسی رسی نہیں، ایسی رسی طرفہ بید اللہ و طرفہ بایدیکم، جس کے 2 سرے، اوپر والا اللہ نے تھاما ہوا ہے، نیچے والا بندے نے تھاما ہوا ہے۔ فتمسکوا، اسے مضبوطی سے لینا۔ اسے مضبوطی سے لینے سے کیا مراد؟ اس سے مراد یہ کہ اسی پر استقامت پر رہنا، سمجھنا، سیکھنا، پڑھنا، پرکھنا اور اسی کے اوپر اپنی زندگی کو بسر کرنا۔ چلتے جاؤ، جیسے کہا جائے گا وہ حافظ قرآن کو پڑھتا جا چڑھتا جا۔ کتنے دن ہو گئے آپ نے قرآن سنا، پہلے رمضان مبارک سے آج
28واں روزہ ہو، 27 میں مکمل ہو. آپ اندازہ لگائیں، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، کس انداز سے پڑھا ہے، اور منزل کیا ملے گی، مقام کتنا اونچا ہوگا، کیا شان ہوگا، کیا منزلت ہوگی، کیا مقام ہوگا، کیا درجہ ہوگا، کیا رتبہ ہوگا. صحیح بخاری کو اٹھائیں، صحیح مسلم کو اٹھائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قرآن مجید کو کثرت سے پڑھنے والے انسان دنیا میں قابل رزق ہوتے ہیں. صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ اس قرآن کو کثرت سے پڑھتا ہے وہ بندہ، اس کا تعلق اللہ کے ہاں ایسے ہو جاتا ہے جیسے آسمانوں میں برسنے والے مقرب فرشتے ہوتے ہیں. یہ دنیا میں ایسا ہے جیسا آسمانوں میں اللہ کے فرشتے محافظ ہیں، یہاں یہ شریعت کا محافظ ہے. اندازہ لگائیں، یہ قرآن کوئی معمولی چیز ہے. فتمسکو، اسے مضبوطی سے تھام لا. اگر تم نے مضبوطی سے تھام لیا، اس سے مراد عملی میدان میں اس کو سمجھنا، پرکھنا، اس کے مطابق زندگی بسر کرنا. اگر تم ایسے بن گئے، لن تہلکو ولن تضلوا بعدہ ابدا. وہ لوگوں، اسی کے بعد تم کبھی ہلاک نہیں کیے جاؤ گے اور کبھی تم گمراہ ہو نہیں سکتے. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم گمراہی سے بھی بچ جاؤ گے اور تم ہلاکتوں سے بچ جاؤ گے. آج بتاؤ، ہم ان دونوں چیزوں سے بچے ہوئے ہیں، ہلاک بھی مسلمان، گمراہ بھی مسلمان. اسباب کیا ہے؟ زندگیوں میں تبدیلی نہیں ہے. کیسے آئے گی؟ یہ قرآن بتاتا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جسے آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. جو قومیں اپنے حالات خود بدل نہیں کرتے، اللہ بھی چھوڑ دیتا ہے انہی حال پر. اللہ کیسے ہدایت دے گا جب انہوں نے ہدایت کو طلب ہی نہیں کیا، پتہ ہی نہیں کہ ہدایت ہوتی کیا ہے. یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ قرآن، ایسی عظمت والی کتاب ہے جس کے بارے میں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دل جب زنگ آلودہ ہوتے ہیں، گناہوں کے زنگ چڑھ جاتے ہیں دلوں پر، یہ دل زیک بن جاتے ہیں نا، تب اس قرآن کا اثر ایسا ہوتا ہے جو یہ دلوں پر زنگ کو اتار دیتا ہے. ان القلوب تخدع کما یخدع الحدید اذا اصاب الماء. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انسان کے دلوں کو زنگ لگتا ہے، جس طرح لوہے کو زنگ لگ جائے وہ زنگ آلودہ ہو جاتا ہے. صحابہ پوچھتے کہ لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما جلا ہوا، ہم اس زنگ کو کیسے دھوئے صاف کریں؟ قال کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن. دو چیزیں، موت کو زیادہ یاد کرو اور کثرت سے اس کی تلاوت کرو. میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ جب اس کو سمجھو گے، کثرت سے تلاوت کرنے لگو گے، موت تبھی یاد آئے گی، ورنہ آپ کو موت بھی یاد نہیں آئے گی، کیونکہ تعلق ہی نہیں قرآن سے. ہم نے تو اس قرآن کو سمجھا ہی نہیں. جن صحابہ نے سمجھا تھا، جنہوں نے اس انداز سے اپنی زندگی کو بسر کیا تھا، وہ کیسے تھے؟ فرماتے ہیں کہ جو دو صورتیں یاد کر لیتا تھا، سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، یہ دو صورتیں جو ہم میں سے یاد کر لیتا تھا، صحابہ میں سب سے وہ مقرب ہوتا تھا، سب سے اونچا وہ ہوتا تھا، سب سے زیادہ درجہ اس کے پاس ہوتا تھا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ البقرہ کو سیکھنے کے لیے 8 برس لگا دیے، مگر ہمارے جیسے پڑھے تھے جیسے ہم پڑھ رہے ہیں، جو ہمارا سیکھنا ہے. میں وہی کہتا ہوں دوبارہ کہ ایک کتاب بتاؤ جو ہم بغیر سمجھے پڑھتے ہو سوائے قرآن مجید کے. تو یہ ظلم نہیں ہے تو کیا ہے؟ ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنها. اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کی آیتوں کا تذکرہ ہو، اور ان آیتوں کے تذکرے کے اندر جب ان کو سمجھایا جائے تو وہ آراز کرتا ہو، منہ پھیر جاتا ہو. میری تو عمر بڑی ہو گئی ہے، اب میں قرآن کو کیسے سمجھوں گا؟ ایک آیت سمجھو نا، ایک آیت، آپ کو اجر کتنا ملے گا، ثواب کتنا ملے گا. وادی بطحان سے ایک اونٹنی کو آپ سرخ اونٹنی لی اللہ کے راستے میں خرچ کر دی. ایک آیت، 2 آیتیں 2 اونٹنیاں، 3 آیتیں 3 اونٹنیاں. سمجھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ اور اجر کماتے جاؤ. اجر بھی تو ہے، فائدے بھی ہیں اس قرآن کو سمجھنے کے. ہم نے نہیں سمجھا. صرف آپ سورۃ الفاتحہ کو تو پڑھ کے دیکھو. مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت موجود ہے، بلکہ قول ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود کا.
فرماتے ہیں من اراد العلم، جو بندہ علم کا ارادہ رکھتا ہو، فلیقرأ القرآن، وہ قرآن کو پڑھے، فإنہ فی علم الاولین والآخرین، کہ اس کے اندر اولین کا بھی علم ہے اور آخرین کا بھی علم ہے۔ وہ جو قومیں برباد ہوئی تھی کیسے، وہ برباد کیسے ہوئی قومیں، ہم اس کو سمجھ کر ہم سنور جائیں گے کہ ہمیں ایسا نہیں ہونا۔ جو قومیں برباد ہوئی، جن قوموں کے عذاب آئے، جن پر اللہ ناراض ہوا، اس میں بنی اسرائیل کے واقعات موجود ہیں، تاتاریوں کے قصے موجود ہیں، ان باغ والوں کا قصہ موجود ہے، کئی باتیں، اور ایسا عظیم کتاب ہے۔ ہم تو دنیا کے ناولوں کی کتاب، جھوٹی کہانیوں کی کتاب بڑی دلچسپی سے پڑھتے ہیں، مگر ایک سچی کتاب جس میں سچی کہانیاں ہوں، اس کو سمجھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ اور ہے کون؟ مسلمان، کسی مسلمانی ہماری، اور ہماری نسل برباد ہو رہی ہے۔ ہم کہیں نا آؤ مدارس میں بچوں کو چھوڑو، یہ مدارس دین کے قلعے ہیں، یہ آپ کی اور ہماری بقا ہے، یہ ہمارے نسل کی آبیاری ہے، یہ حفاظت دین ہے، قرآن و حدیث کی حفاظت ان مدارس سے ہے۔ جو بچے آپ کے پڑھیں گے یہ محافظ بن جائیں گے اور آپ کے لیے عظیم الشان صدقہ جاریہ بن جائیں گے، پڑھتے رہیں گے، آیتیں پڑھتے رہیں گے، اجر و ثواب کا حساب آپ نہیں لگا سکتے۔ آج ہم سمجھیں نہیں، کب سمجھیں گے، کب یہ بات ہمیں سمجھ میں آئے گی؟ یہ ایسی عظیم الشان کتاب ہے، جب بندہ مسلمان ہوتا ہے نا، اسے محبت جو اس کتاب سے ہوتی ہے۔ اکرمہ کو دیکھیں، ابو جہل کا بیٹا ہے، مسلمان ہو گیا، کتاب کو اٹھاتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، ھذا کتاب اللہ ھذا من کلام ربی، کہتا ہے یہ میرے رب کا کتاب ہے، یہ کلام ربی ہے۔ آپ اس کا اندازہ یوں لگائیں کہ آپ دیکھیں یہ وہ کتاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کیا کہتے ہیں، رب ارنی انظر الیک، اللہ میں چاہتا ہوں انظر الیک، میں تمہیں دیکھوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا لن ترانی، دیکھ نہیں سکتے موسیٰ، تو مجھے دیکھ نہیں سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میری چاہت، اللہ نے کہا اب ایسا کر تو اس پہاڑی کی طرف دیکھ۔ فلما تجلی ربہ للجبل، اللہ نے پہاڑ پر اپنا تجلی پہاڑ پر نازل کی، ڈائریکٹ موسیٰ پر نہیں تھی، بلا واسطہ کی۔ فلما تجلی ربہ للجبل، تو کیا ہوا؟ فخر موسیٰ صعقا، موسیٰ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ یہ رب کی ذات کی تجلی ہے، رب کی بات کی تجلی کیا ہے؟ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اس قرآن کو ہم پہاڑوں پر اتارتے، یہ پہاڑ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، بکھر جاتے۔ آج یہ قرآن میرے اور آپ کے دلوں پر اترا ہوا ہے، سینوں پر اترا ہوا ہے۔ قل من کان عدو لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، تم جبریل سے عداوت بغض نہ کرنا، اس نے اللہ کا اذن تمہارے سینوں پر اتارا ہے۔ یہ قرآن اتری ہوئی کتاب ہے، نازل کردہ کتاب ہے، مگر کیا سمجھیں ہم اس کو، کیا تعلق ہے ہمارا اس قرآن سے؟ آپ صحیح بخاری کو اٹھائیں، عظیم الشان واقعہ موجود ہے، بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، وہاں تلاوت قرآن مجید ہو رہی ہے، پڑھنے والا کون ہے؟ صحابی رسول اسید بن حذیر پڑھ رہا ہے، گھوڑا باندھا ہوا ہے، اس کا بیٹا یحییٰ گھوڑے کے پاس وہ لیٹا ہوا ہے، اس کو سلایا ہوا ہے، خود قرآن پڑھ رہا ہے، پڑھ رہا ہے قرآن اس انداز سے، اچھے لحن سے پڑھ رہا ہے، سمجھ کے پڑھ رہا ہے، پتہ ہے کہ یہ قرآن یہ کہہ رہا ہے، قرآن یہ سمجھا رہا ہے، قرآن یہ دعوت اور یہ فکر دے رہا ہے، پڑھتا جا رہا ہے۔ اب کیا دیکھا کہ آسمان سے پہلے اس نے دیکھا کہ گھوڑا بھٹکا رہا ہے، اس نے خیال کیا کہ ایسے نہ ہو کہ یہ گھوڑا جو ہے میرے بیٹے یحییٰ کو تکلیف دے، یہاں نقصان نہ آ جائے، اس نے قرآن پڑھنا بند کر دیا۔ دیکھتا ہے، اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ آسمان سے روشن قندیلیں نیچے آ رہی تھی، جب میں نے قرآن پڑھنا بند کیا، جا کے بچے کو اٹھایا، وہ روشن قندیلیں واپس جا رہے تھے۔ صبح وہ بات آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتا، آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کے فرشتے سے جو آپ کی قرآن پڑھنے کی وجہ سے آسمانوں سے اترے تھے، اگر آپ قرآن پڑھنا بند نہ کرتے یہ اتر آتے اور صبح لوگ اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھ لیتے۔ آپ اندازہ لگائیں کیا تعلق ہے قرآن کا۔
بندہ جب اس سے تعلق جوڑتا ہے، پڑھتا ہے، یہ دلوں کے زنگ اتر جاتے ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے، یا ایھا الناس، او لوگو قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اللہ کی طرف سے، او انسانوں تحقیق تمہارے پاس ایک نصیحت آئی ہے۔ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے نصیحت آئی ہے۔ وشفاء لما فی الصدور، تمہارے دلوں کے جو بیماریاں امراض ہیں ان کے لیے شفا ہے۔ ہدی و رحمت للمومنین، اس میں کیا ہے؟ ہدایت بھی ہے اور مومنین کے لیے رحمت بھی ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، یہ اللہ کا فضل بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ فبذلک فلیفرحوا، پھر تم کیا کرو؟ اس پر خوشیاں مناؤ۔ هو خیر مما یجمعون، جو کچھ تم جمع کر رہے ہو اس سے یہ بہتر ہے، اس سے یہ بہتر ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، تحقیق ہم نے تمہاری طرف کیا نازل کیا؟ یہ روح ہے، روح، وہی آئی ہے تمہاری طرف، حکم، روح من امرنا۔ اور اس سے پہلے تمہارا معاملہ کیا تھا؟ وجعلنا نورا نہدی بہ من نشاء، ہم نے تو یہ نور نازل کیا اللہ کی طرف سے آیا۔ اس سے پہلے تمہارا معاملہ کیا تھا؟ تم کیسے تھے؟ وما تدری مل کتاب ولا ایمان، تمہیں پتہ ہی نہیں تھا۔ وما کنت تدری مل کتاب ولا ایمان، نہ قرآن کا تمہیں پتا تھا نہ تمہیں ایمان کا پتا تھا، ایمان اور قرآن سے تم واقف ہی نہیں تھے۔ اللہ نے یہ نور نازل فرمایا جس سے تمہیں صراط مستقیم ملا، سیدھا راستہ ملا۔ صراط مستقیم کو آپ دیکھیں، صراط مستقیم راستے قرآن میں دو ہیں، کوئی تیسرا راستہ نہیں۔ ایک فی سبیل اللہ، دوسرا فی سبیل الطاغوت ہے، اللہ کا راستہ، طاغوت کا راستہ یا شیطان کا راستہ، کوئی تیسرا راستہ اس قرآن میں نہیں ہے۔ ہم نے کون سا راستہ اپنایا ہے؟ ہم کس راستے پر چل رہے ہیں؟ یہ تو ہدایت کا ہے، ان ھذا القرآن، یہ وہ کتاب ہے، یہدی للتی ہی اقوم، یہ وہ کتاب ہے جو قوموں کو ہدایت دیتا ہے۔ ہم نے ہدایت لی سے؟ ہم نے تو نہیں لی، ہم نے تو اپنی کتابیں بنائی، اپنا قانون وضع کیا، اپنی سوچ اور اپنی فکر کے ساتھ ہم وابستہ ہو گئے۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعھا، جو ہم نے شریعت نازل کی ہے قرآن و سنت کے روز، فاتبعھا، اس کی پیروی کرو، ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون، جو جانتے ہی نہیں، جن کو پتہ ہی نہیں، ان کی پیروی نہیں کرنی ہے۔ پیروی کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی قرآن کی کرنی ہے، کتاب الرحمن کی پیروی کرنی ہے، جو بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے اور سکھا رہا ہے۔ آپ دیکھیں، غور و فکر کریں، کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکر، خبردار تمہارے اس میں تذکرے ہیں۔ امام شاطبی رحمہ اللہ فرماتے اولو البر والاحسان والصبر والتقیٰ خلاہم بہا جاء القرآن مفصلا، انتہائی نیک، اولو البر والارحام، محبت کرنے والے، رشتوں کو جوڑنے والے، والصبر، کوئی انہیں تنگ کرے، کوئی انہیں پریشان کرے، وہ صبر کرنے والے، اور اس کے ساتھ ساتھ انتہائی پرہیزگار۔ اللہ نے جس پرہیزگار بولتے کس کو ہے؟ پرہیزگار ہوتا کیا ہے؟ میرے رب نے جس چیز سے روک لیا ہے رک جانا ہے۔ ما امرتکم بہ ففعلوا منہ ما استطعتم، جس چیز کا حکم ملا ہے استطاعت کے مطابق وہ کرنا ہے، مگر ما نہاکم عنہ فاجتنبوہ، لوگوں جس سے روکا ہے نا اس پر استطاعت ہے ہی نہیں، بس رک جانا ہے۔ یہ قرآن سکھا رہا ہے، یہ قرآن اور حدیث کے معاملات ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں، کیا دین، کیا انداز دیا گیا ہے۔ فاتبعھا، اس کی پیروی، خلاہم بہا جاء القرآن مفصلا، یہ وہ لوگ ہیں جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ میں نے اور آپ نے اپنا تذکرہ دیکھا ہے کوئی بتایا؟ ہم نے دیکھا ہے؟ آپ اٹھائیں کتاب قیام اللیل، محمد بن نصر، ابو عبداللہ محمد بن نصر المروزی، مروزی کی کتاب ہے قیام اللیل، اس میں ایک تابعی کا ذکر کیا جس کا نام ہے احنف بن قیس۔ اس نے ایک آیت پڑھی، لقد انزلنا الیکم فیہ ذکرکم افلا تعقلون، تحقیق ہم نے قرآن کو نازل کیا فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے کوئی عقل والا سمجھنے والا سمجھے؟ میرا بھی ذکر ہوگا، میں پڑھوں؟ اس نے اس انداز سے، جب دیکھو ایک چیز ذوق دلاتی ہے، شوق کہ میں پڑھوں، اس میں یہ کتاب جب حقانیت پر مبنی ہے، اس میں میرا معاملہ میں دیکھوں، پیش کرو کیسا ہے۔
پڑھنے لگا، سمجھنے لگا، نیکوکار، اللہ کے مقرب، اللہ رب العالمین و صالحین، ان کے تذکرے آ رہے ہیں۔ وہ کون ہے؟ یبیتون ربہم سجدا و قیاما، وہ راتوں کو کھڑے وہ سجدے اور قیام کریں۔ کہا یہ اس میں تو میں نہیں ہوں، یہ تو میرا تذکرہ نہیں ہے۔ پڑھتا گیا، پھر آخر کار ان لوگوں کے جو منافقین تھے، مشرکین تھے، جب ان کے معاملات پڑھے تو وہاں شکر کیا کہ اللہ کا شکر ہے ان میں بھی میں نہیں ہوں۔ پھر آ کر سورۃ توبہ کی 102 نمبر آیت پہ کھڑا ہو گیا، وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان یتوب علیہم۔ کہا میں ان میں سے ہوں۔ وہ آئیں گے نا قیامت والے دن جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے، خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان یتوب علیہم، اللہ ان پر نگاہ رحمت کرے گا، انہیں بخش ڈالے گا، ان کی نیکیاں اور گناہ برابر ہیں، جتنے گناہ ہے اتنی نیکیاں، بل میں ان میں سے ہوں۔ اب کیا ہوگا؟ اب محنت کرنے لگ جائے گا کہ اور اچھا بن جاؤں، اور نیک بن جاؤں، اپنے آپ کو سنواروں، اپنے آپ کو، اپنے تعلقات کو اللہ کے سامنے پیش کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ فلیقرأ فی المصحف، جو بندہ چاہتا ہے میں اپنے رب سے گفتگو کروں، میں اپنے رب سے بات کروں، میرا رب مجھ سے محبت کرے، من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول مجھ سے محبت کرے، پھر کیا کرنا چاہیے؟ فلیقرأ فی المصحف، اس کو اس صحیفے کی تلاوت کرنی چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأوا القرآن، اس قرآن کو پڑھو، فإنہ یأتی یوم القیامہ شفیعا لأصحابہ، قرآن پڑھنے والے کے لیے قرآن قیامت والے دن سفارشی بن کر آئے گا۔ صورتیں آئیں گی، وہ صورتیں قرآن کی اللہ کے سامنے آئیں گی، مجھے یہ پڑھتا تھا، پڑھنے کی وجہ سے وہ بخشوا کر اسے جنت میں لے جائے گی۔ ایک روایت میں آیت الکرسی، چھوٹی سی آیت ہے، جب وہ بندہ پڑھ کر فارغ ہو جاتا ہے، وہ آیت الکرسی کو فرشتے اٹھا کر اللہ کے عرش کے پاس رکھ دیتے اور وہ تسبیح بیان کرتی رہتی ہے، بندے کی بخشش کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہے، حتیٰ کہ جب تک کہ قیامت قائم نہیں ہوتی۔ بندہ کتنی دفعہ پڑھتا ہے، ثواب دیکھو، اجر دیکھو، فوائد دیکھو کتنے ہیں اس قرآن کے۔ ہمیں یہ تعلق نہیں۔ آپ ابی بن کعب کو دیکھو، محبت کیا تھی، تعلق کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بلایا ابی کو، آئے، اس نے کہا ابی اللہ امرنی ان اقرأ علیک القرآن، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں تمہیں قرآن سناؤں۔ ابی بن کعب دیکھیں محبت، والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن جو ہوتا ہے وہ اللہ کی محبت میں بڑا زور ہوتا ہے۔ ابی بن کعب کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگ گئے، رونے شروع ہو گیا۔ یہ جو رونا تھا نا، یہ خوشی کا رونا تھا، اور کہتے اللہ سمانی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے میرا نام لیا، اللہ نے میرا نام لیا۔ آپ نے فرمایا ہاں اللہ نے تیرا نام لیا۔ اللہ کن کے نام لیتا ہے؟ جو قرآن کے ماہر ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں، قرآن سے جن کا تعلق ہے۔ زید بن ثابت کی والدہ آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کہ یہ میرا بیٹا ہے، آپ اس کو قبول کریں، یہ عبرانی زبان کا بڑا ماہر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن سے اس کا امتحان دے رہے۔ 17 صورتیں صرف یاد ہے، 17 صورتیں، مگر کیسی یاد ہے؟ جس طرح حق ہے، سمجھ کر اس کو سمجھتے تھے، سمجھ کر پڑھتے تھے۔ 17 صورتیں یاد ہے، 17 صورتوں کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبول بھی کیا، مگر وہ کاتب وحی بن گیا۔ اندازہ لگائے تعلق کیا تھا، اور آج ہمارا تعلق کیا ہے۔ صحابہ پڑھتے تھے، ابو عبد الرحمن سلمی بیان کرتے کہ عبداللہ بن مسعود اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم پڑھتے تھے، 10 آیتیں پڑھتے تھے، سمجھ کر پڑھتے تھے، 11ویں آیت میں نہیں ملتی تھی جب تک کہ ان 10 کو نہیں سمجھتے تھے۔ اور آج میں اور آپ کس انداز سے ہمارا تعلق، کیا ہمارا قرآن سے رشتہ ہے؟ اللہ کیا کہتا ہے؟ فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه قرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ کیا اللہ نے کہا کتنی بڑی قسم کھائی ہے، وہ وقوع میں چلنے والے ستاروں کی قسم۔ فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم، اللہ نے کہا یہ بہت بڑی قسم ہے، انه قرآن کریم، یہ کتاب بڑی عظمت والی کتاب ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ عظمت والی کتاب ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جس رب کی ذات کی تجلی اتنی تھی، بعد کی تجلی کتنی ہوگی۔ ہم نے اس کو سمجھا، اس کو پڑھا، اس سے تعلق جوڑا، اس سے اپنے رشتہ قائم کیا؟ نہیں۔ اولاد کو پڑھایا؟ نہیں۔ کوئی تعلق نہیں اس قرآن کا۔ کیسے کامیاب ہوگے؟ کس انداز سے کامیاب ہوگے؟ کیسا رشتہ ہوگا؟
دو اہم نکتے بیان کرتا ہوں، آپ بھی اس کو سمجھے، میں بھی سمجھوں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جس نے ہمارے ذکر سے، یہ ذکر ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس ذکر کو ہم نے اتارا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہمیں کرنی ہے۔ کوئی حفاظت کرے نہ کرے، اس یہ نور ہے نا، اس کو کوئی بجھا نہیں سکتا، کچھ بھی ہو جائے دنیا میں، یہ جن سینوں میں محفوظ ہے کوئی نکال نہیں سکتا۔ آپ اس عظیم نسخے کو جلا تو سکتے ہو، مٹا نہیں سکتے، یہ مٹنے والی چیز نہیں ہے، یہ اللہ کا نور ہے، جتنا مٹانے کی لوگوں کوشش کرو گے اللہ اس کو اور بلند کرے گا، اللہ اور اونچا کرے گا۔ یہ کتاب الرحمن ہے، یہ معجزہ ہے اس وقت دنیا میں، اس سے بڑا کیا معجزہ ہو سکتا ہے کہ آپ دیکھو کیسے کوئی پڑھ رہا ہے، کس انداز سے یہ یاد ہے، آسان بنا کر پیش کر دیا گیا۔ چھوٹا سا بچہ ہے مدرسے میں پڑھنے والا، وہ قرآن کا حافظ ہے، پورا قرآن اسے یاد ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کتنی عظیم نعمت ہے، یہ نعمت اس سے کم نہیں۔ ہم غور و فکر کریں، یہاں اللہ نے فرمایا جو میرے ذکر سے منہ پھیرے گا ہم اسے پریشان کریں گے۔ مال ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، بینک بیلنس، اسٹیٹس، دنیا، جاہ و جلالت ہے، مگر سب کچھ ہونے کے باوجود زن کا وہ غم زدہ ہے، پریشان ہے۔ آج آپ دیکھ لو میاں بیوی کے جھگڑے عروج پر نظر آئیں گے، سکون ہے گھر میں؟ سکون نہیں ہوگا، اولاد نافرمان، مال ہے، دولت ہے، اولاد نافرمان، بے سکونی کی زندگی ہے۔ اللہ کی قسم کئی لوگ ملتے ہیں جو کہتے ہیں مولوی صاحب زینکس کی 4 گولیاں کھاتا ہوں نیند نہیں آتی۔ یہ سکون کیوں گیا؟ اس وجہ سے ہم نے قرآن سے منہ پھیرا ہے، تعلق بالقرآن ہم سے نکل چکا ہے۔ آج یہ عذاب آ گیا، عذابی صورت ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود نہ ہونے کا رونا رو رہا ہے۔ اب جا کر تو دیکھو، کسی سے ملاقات کر کے دیکھو، بہت بڑے ہیں مگر جب اسے کھولو گے تو پتہ پڑے گا کہ ان کے اندر میں کھوکھلے اور کچھ بھی نہیں۔ مگر آپ ایک قاری قرآن سے پوچھو تنخواہ کیا ملتی ہے، کیا دیتے ہیں لوگ آپ کو؟ وہ بازو کو سرنگا کر کے وہ پرسکون نیند سو رہا ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ عظمت قرآن، قرآن سے تعلق ہے۔ آپ دیکھیں قرآن کس انداز سے قوموں کو بلند کرتا ہے۔ اور دوسرا عذاب کیا ہے؟ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو اس قرآن سے منہ پھیرتا ہے، اللہ کے ذکر سے منہ پھیرتا ہے، اللہ اس پر شیطان کو مسلط کر دیتا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ سب سے بڑا معاملہ کفر کا، کفر، شرک، الحاد، یہ ساری چیزیں کیوں آتی ہیں؟ شیطان مسلط ہے۔ پھر نفاق اس میں اسی لیے آئے گا، اس کے ساتھ ساتھ تمام تر نافرمانیاں، بدعمالیاں، زنا، ساری چیزیں، چوری، ڈاکے، سارے معاملات آگے، بدعملی، قتل و غارت، شراب نوشی، بے حیائی، فحشی، عریانی، ساری چیزیں کیوں آئی؟ اللہ نے کہا اس قرآن سے منہ پھیرنے کی وجہ سے ہم نے اس پر شیطان کو مسلط کر دیا۔ وہ سمجھے جب دنیا میں یہ چیزیں آ گئی، میرے گھر میں، میرے چوگرد، میرے معاملات میں یہ چیزیں آ رہی ہیں، اس سے مراد کہ اللہ کا عذاب مجھ پر آنا شروع ہو گیا ہے، اسے فوراً چوک جانا چاہیے، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے۔ یہ قرآن ایسی عظمت والی کتاب ہے، اس کو ہم سمجھیں، تعلق کو آپ تعلق جب تک نہیں جوڑیں گے، ہم اس کے کتنے بھی فضائل بیان کرتے رہیں یقیناً کامیاب نہیں بن سکتے۔ آئیے اس طرف آئیے، اس کو سمجھیں۔ آپ ایک آیت پڑھیں، روزانہ ایک آیت پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کو سمجھیں، اس کو سیکھیں، اس سے اپنا تعلق جوڑیں، بالآخر ایک دن ضرور آئے گا۔ آپ نے یہاں قیام اللیل میں قرآن پڑھنا شروع کیا تھا، آخر آج کا دن آ گیا، اب والناس تک ختم کر دیا، وہ ایک دن آ جائے گا، ایک دن آئے گا، ایک دن آئے گا کہ آپ پورے قرآن کے ترجمے کو سمجھ جائیں گے۔ وہ آئے گا، اگر نہیں آیا اور تمہاری موت، میری موت واقع ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، اس دن اٹھائے جائیں گے جس حال میں موت آ گئی۔ موت قرآن کو سمجھتے آئی تھی، قیامت والے دن اٹھیں گے قرآن کو سمجھتے ہوئے اٹھیں گے، پھر کہاں جائیں گے؟ پڑھتے جا، جنت میں چڑھتا جا۔ کامیاب اور کامران وہ انسان ہوتا ہے، یہ تعلق ہے، جن کا تعلق یہ تھا ان کو تلواریں اور تیریں اثر نہیں کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک محاذ میں، ایک مارکے میں موجود ہے، صحابی دو ہیں، یہ عمار بن یاسر،
یہ یاسر کا جو خاندان ہے جس کو پیغمبر نے بڑی سمیہ اور یاسر بڑی دعائیں دی، بڑے طویل یہ واقعہ ہے، میں اس کو مختصر کرتا ہوں۔ یہ دو بھائی ہیں، عمار بن یاسر اور عباد بن بشیر، یہ دو بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چوکیدار پہرے دار ہیں، رات کو پہرا دے رہے، آدھا ایسا عمار بن یاسر جاگ رہے ہیں، پھر بھائی کو اٹھایا، اب تیری باری ہے تو جاگ جا۔ عباد بن بشیر جاگ رہے، کیا ہوا؟ دشمن تعاقب میں تھا، دشمن نے دیکھا، اس نے کہا اب فضول بیٹھنے سے بہتر ہے میں قیام کروں، قرآن پڑھوں۔ قرآن یاد تھا، سمجھتے تھے قرآن پڑھ رہا ہے۔ دشمن نے تیر لگایا، نشانہ لگایا، تیر لگ گیا، ایک لگا دوسرا، بالآخر زخموں سے چور ہو کر گر گیا۔ بھائی کو اٹھایا، تیر نکالو۔ اس نے کہا اللہ کے بندے جب پہلا تیر لگا تھا اس وقت اٹھا لیتے، اس وقت اٹھا لیتے تو اتنا خون نہ بہتا، اتنے پریشان نہ ہوتے، اتنے کمزور اب نہ ہوتے۔ اس نے کہا میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، اس سورت نے مجھے ایسا مزہ دیا کہ ان تیروں نے مجھ پر اثر ہی نہیں کیا تھا۔ آج یہ پہاڑ ہمارے اوپر پڑے ہوئے، چٹانیں پڑی ہوئی ہیں، غموں کی چٹانیں پڑی ہوئی ہیں۔ میرے بھائیوں اسباب صرف ایک ہے کہ ہم نے کتاب الرحمن سے تعلق نہیں جوڑا۔ یہ احکام ہے، یہ احکام شریعہ ہے، اس کو سمجھیں، اس سے تعلق جوڑیں، اس کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، اس کو پڑھیں اور سمجھتے جائیں اور اپنی آخرت، اپنی عاقبت سنوارتے جائیں، اپنے رب سے تعلق مضبوط کرتے جائیں۔ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں، آپ اپنے پروردگار سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ کا تعلق اسی قرآن کے ساتھ ہے۔ صحیح بخاری میں ایک عظیم الشان حدیث ہے، جو ایک مومن ہے اور قرآن پڑھتا ہے مومن، قرآن پڑھتا ہے، صبح کو پڑھ رہا ہے، شام کو پڑھ رہا ہے، دن کو پڑھ رہا ہے، رات کو پڑھ رہا ہے، سفر میں قرآن پڑھ رہا ہے، مومن ہے۔ اس کی مثال میٹھے لیمو والی ہے۔ میٹھے لیمو میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک اس میں تو مٹھاس ذائقہ ہوتا ہے مٹھاس کا، اور دوسرا اس میں خوشبو ہوتی ہے۔ جو مومن قرآن پڑھتا ہے اس میں عمل کی مٹھاس ہے اور قرآن کی خوشبو ہے۔ جو مومن قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال کھجور کی ہے۔ آپ کھجور میں دیکھیں، کھجور میں دو چیزیں، اس میں مٹھاس تو ہے مگر اس میں خوشبو نہیں ہے۔ اس میں عمل کی مٹھاس ہے مومن میں مگر اس میں خوشبو نہیں ہے۔ یاد رکھو کامیاب تر وہ ہوتے جن میں خوشبو ہوتی ہے، جنت کی بھی خوشبو آتی ہے، اور اللہ رب العالمین جنت کی خوشبو بڑی حدیث ہے، کن لوگوں کو معلوم کرے گا یہ الگ عنوان ہے، مگر جنت میں بھی خوشبو ہے۔ اس مومن میں قرآن کی تلاوت کی خوشبو ہوتی ہے۔ یہاں مومن قرآن نہیں پڑھتا اس میں خوشبو نہیں ہے، اس کی مثال کھجور والی ہے۔ تیسرا، ایک ہے گناہ گار مگر پڑھتا ہے قرآن، گناہ گار ہے قرآن پڑھتا ہے، اس کی مثال ریحان کی ہے۔ ریحان میں مٹھاس نہیں ہے، خوشبو ہے۔ ریحان بوٹی ہے، اس میں خوشبو ہے۔ خوشبو کس کی ہے؟ قرآن پڑھنے کی۔ مٹھاس کس کی نہیں؟ عمل کی مٹھاس نہیں، عمل کی مٹھاس نہیں ہے، عمل اس میں نہیں ہے۔ قرآن پڑھتا ہے گناہ گار، پڑھتا قرآن ہے۔ ایک وہ شخص ہے جو ہے بھی گناہ گار اور قرآن نہیں پڑھتا، اس کی مثال تمے والی ہے جس میں نہ مٹھاس نہ خوشبو، کڑوا بھی ہے اور خوشبو سے بھی محروم ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں بھی اور آپ بھی غور کریں، ہم میٹھے لیمو ہیں یا ہم کھجور ہیں یا ہم ریحان کی طرح ہیں یا ہم تمہیں، ہم ہیں کون؟ اپنا فیصلہ خود تو کر لیں، ہم ہیں کون؟ ہمارے گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں، جنات آئیں گے، جادو آئیں گے، آصف آئیں گے، یہ ساری چیزیں آئیں گی، یہ آتی کیوں ہیں؟ آج سے کئی سال پیچھے آپ جاؤ، تصور بھی نہیں تھا، تصور بھی نہیں تھا۔ جب کوئی کہے گھر میں جن ہے تو وہ کیا کہتے تھے؟ یہ جھوٹ بولتا ہے، جن ہے ہی نہیں۔ وہ جنوں کا بھی انکار کر دیتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے قرآن پڑھتے تھے، تعلق بالقرآن تھا، گھروں میں قرآن کی تلاوتیں ہوا کرتی تھی۔ وہ گھر ایسے قبرستان بن جاتے جن میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتے، وہاں کیا جنات نہیں آئیں گے، پھر کیا فرشتے نازل ہوں گے؟ تو میرے بھائیوں، اس قرآن کو سمجھو، اس سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو اور اپنی زندگی کو سنوارتے جاؤ اور انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ عنوان بہت طویل ہے، بہت لمبا ہے، مجھے 10:15 بجے تک ٹائم دیا گیا تھا۔ ابھی یقیناً رمضان کا مہینہ ہے، آپ بھی تھک جاتے ہیں، مگر اتنا عنوان ہے، انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا رمضان کے بعد یہاں یہ جمعے میں یہ عنوان پورا کر سکوں گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اپنے تعلقات کو قرآن سے مضبوط کریں، اپنے بچوں کو، گھر والوں کو تلقین کریں، قرآن پڑھیں۔
قرآن کو خوب پڑھیں. جب خوب پڑھنے لگیں گے انشاءاللہ وہ دن آئے گا آپ سمجھنے بھی لگیں گے. اس سے تعلق بھی جوڑ لیں. تھوڑی عادت بناؤ. جب عادت بن جائے گی انشاءاللہ وہ عادت آہستہ آہستہ آپ عبادت میں لے جاؤ گے. دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ہو جائیں گی. اللہ مجھے اور آپ سب کو کامیاب بنائے اور اپنا تعلق قرآن مجید سے مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على إطاعتك. اللهم انصر الإسلام. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قیوم برحمتک نستغیث. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا الہ العالمین یا خالق الکبریاء یا مالک الملک یا ذو الجلال والاکرام یا ذو الجلال والاکرام یا ذو الجلال والاکرام. یا اللہ ہمارے کمزور ہمارے ضعیف ہمارے محتاج ہاتھ تیری طرف اٹھے ہوئے ہیں. اللہ ہم فقیر ہیں ہم محتاج ہیں. اللہ تو غنی ہے. یا رب العالمین ہماری غلطیوں کو درگزر فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا رب العالمین اس مقدس اور بابرکت مہینے میں یا اللہ تیرے قرآن کو سنا. یا اللہ قیام اللیل میں کھڑے ہوئے یا اللہ تیرے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی. یا اللہ ہم نے سننے کی کوشش کی. اللہ تو قبول و منظور فرما. اللہ ہمارے قیام اللیل کو قبول فرما دے. الہ العالمین ہمارے روزوں کو قبول فرما دے. یا رب العالمین تو ہی قبول و مقبول کرنے والا ہے. اللہ فتنوں کے دور میں ہیں صبح کے شام کے دن کے رات کے. یا اللہ فتنے ہی فتنے ہیں. یا اللہ ہمیں ان فتنوں سے محفوظ فرما دے. یا اللہ ان فتنوں کے دور میں عمل کیے یا اللہ تو قبول فرما دے. اللہ تو اپنی رحمت سے قبول فرما دے. اللہ تو اپنے فضل سے قبول فرما دے. اللہ ہم سے راضی ہو جا. اللہ ہمیں آپ سے راضی فرما دے. الہ العالمین یا رب العالمین تیرے بندے ہیں. اللہ کمزور ہیں ضعیف ہیں محتاج ہیں. اللہ یا الہ العالمین تو ہم پر رحم فرما دے. الہ العالمین تیرے کلام الرحمن کلام مجید کو قرآن حکیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. ہمارا تعلق قرآن سے مضبوط فرما. الہ العالمین ہمارے سینوں کی ٹھنڈک بنا دے. یا اللہ یا رب العالمین یہ قرآن ہمارے لیے نور بنا دے. یا رب العالمین یا رب العالمین یا رب العالمین یا اللہ یہ قرآن ہمارے سینوں کی بہار بنا دے. یا اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا دے صالح بنا دے. یا اللہ ہماری اولاد کو دیندار بنا دے. ہمارے گھروں میں یا اللہ تیرے قرآن کی تلاوت ہو. یا اللہ تیرا ذکر ہو. یا اللہ تیری یاد ہو. یا اللہ تو ہمیں استقامت عطا فرما دے. یا اللہ تو ہمیں استقامت عطا فرما دے. شیاطینی شرور سے محفوظ فرما دے. یا اللہ لوگوں کے شروں سے محفوظ فرما دے. بدعات سے خرافات سے شرک سے یا رب العالمین تمام تر معاملات سے الحاد سے کفر سے ہمیں محفوظ فرما دے. یا رب العالمین تو ہمیں تیرے دین کے لیے چن لے. یا اللہ قبول فرما دے. یا اللہ تو قبول فرما دے. یا اللہ تو قبول فرما دے. الہ العالمین بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ اور دائمہ عطا فرما دے. یا اللہ بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ اور مستمرہ عطا فرما دے. یا رب العالمین یا اللہ یا رب العالمین یا رب العالمین جو ہمارے والدین ہمارے عزیز و اقارب اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی قبروں کو منور فرما دے. یا اللہ ان کی قبروں کو تا حد نگاہ کشادہ فرما دے. یا اللہ ان کو اعلیٰ علیین میں بہترین مقام عطا فرما دے. اللہ تو ان سے راضی ہو جا. اللہ ان پر اپنے رحم کا معاملہ فرما دے. الہ العالمین انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے. اللہ ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول و منظور فرما دے. یا اللہ جو اس مہینے سے محروم ہو گئے یا رب العالمین انہیں ہدایت نصیب فرما دے. الہ العالمین ان کو ان مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ جو مستفید ہوئے یا اللہ ان پر ہمیشگی ان کو عطا فرما دے. یا اللہ مستقل یا اللہ
اللہ تیری عبادت میں لگا دے یا رب العالمین، ان کی عبادتوں کو قبول فرما دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین۔